آپ لوگوں کی جانب سے پہلے بھی 3 تاریخیں دی گئی تھیں، اب چوتھی تاریخ کیا یہ تاریخ کنفرم ہے؟ کل واقعتاً بجٹ پیش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا سیشن بلا لیا گیا ہے 2 بجے، اور کل خیبر پختونخوا کی حکومت بجٹ پیش کرنی جا رہی ہے۔ یہ پورے سال کا بجٹ ہوگا۔ سی ایم افریدی صاحب کی ذاتی یہ خواہش تھی کہ ہم 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں، جو اسینشیل بجٹ کہلاتا ہے، جس میں تنخواہیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن پھر قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی، قانونی ماہرین سے ہم 3 دن لگاتار میٹنگز کرتے رہے، مختلف قانونی ماہرین سے رائے لی گئی، لیکن قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم 1 سال کا بجٹ پیش کریں گے، اور کل خیبر پختونخوا 2 بجے انشاءاللہ سیشن بلا کے بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن شفیع صاحب پہلے آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، علیمہ صاحبہ نے تو مشروط کر دیا تھا کہ آپ لوگ بجٹ پیش نہیں کریں گے۔ اب تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ کی، تو پھر یہ فیصلہ کیوں؟ دیکھیں، یہ کویشچن حکومت سے کرنا چاہیے کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ نہیں، مشروط آپ نے کیا تھا نا، تو میں تو سوال آپ سے کروں گی۔ مشروط آپ نے کیا تھا، حکومت نے تو نہیں کیا تھا۔ دیکھیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن جمع کی ملاقات کے لیے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7 مہینوں سے عمران خان صاحب سے ملاقات اس وقت بند ہے، ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے۔ اس وقت اس ملک میں نہ تو کوئی آئین ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے، اور نہ ہی کوئی عدالتی فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہر منگل کے دن اس کی فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی، اور ان کے وکلا کی ملاقات ان سے ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی۔ لیکن جب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں، جب ہم عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا ہی فیصلہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، آپ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے، تو وہ اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ سی او سی نہیں لگاتی۔ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو ملک میں نہ تو قانون ہے اور نہ ہی آئین ہے۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے، بالکل یہ بات کہی گئی تھی۔ پھر یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ملاقات نہیں کروائی گئی تو یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کے سامنے رکھا جائے گا، اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو منوان قبول کیا جائے گا۔ جب اب ملاقات نہیں ہوئی تو یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کے سامنے رکھا گیا، یہ ایشو پارٹی کے سامنے رکھا گیا، اور پارٹی نے یہ تجویز کیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بجٹ پیش کرے اور 1 سال کا بجٹ پیش کرے۔ اچھا، آپ پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ہی کی پارٹی کی مشال یوسفزئی یہ کہتی ہیں کہ یہ کون سی قیادت ہے جس نے بانی کی اجازت کے بغیر مکمل بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، نہیں کوئی پارلیمانی پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے۔ تو شفیع صاحب آپ بتا سکتے ہیں، جو مشال صاحبہ نے سوال اٹھایا، یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ کس نے پھر یہ فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران تمام تر چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا تھا، اور یہ پارلیمانی اجلاس جو تھا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ سینیٹر صاحبہ کو وہ ایک ذمہ دارانہ پوسٹ پہ ہیں، ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اور جو باقی لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی پارٹی کے کچھ دیگر لوگ ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے، جیسے مشتاق غنی صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جی وہ احتجاج کریں گے، شامل نہیں ہوں گے بجٹ سیشن کے اندر، بجٹ اجلاس کے اندر۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ مشتاق غنی صاحب ہوں یا پھر دیگر ہمارے اراکین ہوں، جو بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے تو بائی لا تو یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف چیز جا سکتی ہے۔ لیکن وہ ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں۔ عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے وہ ایم پی ایس بنے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ٹیگ مجھ سے ہٹا لیں، افریدی صاحب سے ہٹا لیں، یا پھر غنی صاحب سے ہٹا لیں، تو ہم تو اپنی سیٹ ہی نہیں جیت سکتے۔ جب سیٹ، جب عہدہ، جب ایم پی اے شپ ہی عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی کے بجٹ کو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دیتے تو بات ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گی۔ اور دوسری بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کا سکہ چلتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹریک سے جو بھی ڈی ٹریک ہوگا، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ محمود خان اور پھر پرویز خٹک جیسا ہوگا۔ اچھا، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ویژن کے مطابق جو نہیں چلے گا، تو مشتاق غنی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں کل، وہی بانی کے بجٹ اس کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ ان کے پاس تو یہ جواز ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا بجٹ کی ڈاکومنٹس انہوں نے پڑھے ہیں؟ کیا ان کو کچھ پتا ہے کہ بجٹ میں کیا آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا؟ کیا ہم بجٹ میں کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو قبل از وقت بات ہے۔ غنی صاحب کو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، یہ کیبنٹ کے ایکسپینشن کے بعد کیوں یاد آئی؟ جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی، ان کا نام نہیں آیا، تو اس کے بعد اس قسم کی بیانات دینا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ 30 کی کیبنٹ بنتی ہے، بین ہمارے ایم پی ایز ہیں۔ میں تو پچھلے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، میں تو 18 مہینے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، تو میں نے تو کبھی بھی میڈیا پہ آ کے علی امین صاحب کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی۔ ڈسپلن سی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، صبر اور تحمل سی چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔
غنی صاحب جو بھی کر رہے ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، کوئی ناراض اراکین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوئی بیٹھک آپ نے ان کے ساتھ کی؟ آپ کی طرف سے بھی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا، آپ کی پارٹی کے اگر کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ ان کو تحفظات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے، جو میڈیا پہ آ کے اپنے پارٹی کی اندرونی چیزوں کو آپ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر پارٹی کے ایک کلیئر ڈائریکشن بھی آ چکی ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ گئے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوگی۔ ہاں، جو لوگ میڈیا پہ نہیں گئے، جن کی ناراضگیاں ہیں، جن کے فنڈز کی ایشوز ہیں، جن کے حلقوں کے کچھ ایشو ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے ایشو ہیں، ہر بندے کو سنا جائے گا۔ ہر بندہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہے، ہر بندے کے لیے ایک حکومت جو ہے وہ 2 قدم آگے جائے گی۔ لیکن جو لوگ میڈیا پہ گئے ہیں ان سے اب بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کل جب بجٹ پیش کیا جائے گا ہمارے نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آفریدی صاحب بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں، وہ اس وقت بجٹ پہ ہی ایمفسائز کر رہے ہیں، اسی کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم بڑے آسانی سے اپنا بجٹ کل پاس کر لیں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے فنڈز کے مسائل ہیں، بہت سارے لوگوں کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی ہے، وہ مسائل ہیں، لیکن سر یہ ناراض گروپ تو کہتا ہے کہ بانی چیئرمین کے لیے آپ لوگ ان کی رہائی کے لیے کوئی تاریخ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ساری پی ٹی وی چالیں ہیں ان کے رہائی کے لیے، اس وجہ سے وہ ناراض ہے۔ نہیں، یہ جو ناراض اراکین ہے، یہ چیزیں کیبنٹ کے ایکسپینشن کے بعد ان کو کیوں یاد آئی؟ اور وہی لوگ ہیں جو کیبنٹ سے باہر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ تو علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ فضل الہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین صاحب کے ٹائم میں وہ بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ اب کیبنٹ جب اناؤنس ہو گئی ہے، کیونکہ 30 کی کیبنٹ بنتی ہے جیسے میں نے کہا، اور 92 ہمارے ایم پی ایز ہے، ہر بندہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر کیبنٹ کے ایکسپینشن سے پہلے ان کے اس قسم کے بیانات آتے تحریک کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، تو اس میں اخلاقی طور پہ زیادہ وزن ہوتا۔ ہمارے لیے سب معزز ہیں، یہ عمران خان صاحب کی مرہون منت ہیں ساری چیزیں۔ عمران خان صاحب کے ٹکٹ کی وجہ سے یہ ایم پی ایس بنے ہیں، میں عمران خان صاحب کی وجہ سے ایم پی اے بنا ہوں۔ لیکن آج سے کوئی فالو کرنا پڑے گا۔ شفیع صاحب، آج سے کوئی 9 روز پہلے کی بات ہے، میں دیکھ رہی تھی آپ فرما رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے مشتاق غنی پر بہت سے تحفظات ہیں۔ پہلے مجھے بتائیے گا یہ آپ نے کہا تھا نا آج سے 9 روز پہلے، پھر میں سوال پہ آتی ہوں۔ دیکھیں بالکل میں نے یہ فرمایا تھا۔ یہ آپ کو معلوم کیسے پڑا؟ کیونکہ آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، آپ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، تو یہ میسج کیسے مل گیا آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے تو مشتاق غنی صاحب کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ مشتاق غنی صاحب جو اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو میں نے اس پہ یہ بات کہی تھی کہ ان پہ عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں۔ اگر تحفظات نہ ہوتے تو علی امین صاحب کے ٹائم پہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنتے۔ وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، سابق اسپیکر ہیں۔ نہیں تو جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں، I'm really sorry شفیع صاحب، جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے اس پہ تحفظات ہیں بانی کے؟ میں نے سب کا نہیں کہا۔ تو پھر آپ نے انہی کا کیوں کہا؟ ان پہ تحفظات ہیں، اس لیے میں نے How do you know that? This is my question شفیع صاحب، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی تو مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، اور یہ بات تو پارٹی میں سب کو پتہ ہے، آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، بس مجھے جاتے جاتے اگر آپ یہ بتا دیں کہ ابھی وفاق نے کے پی سے ترقیاتی فنڈز میں تقریباً 109 ارب روپے کی کٹوتی کی ہے، تو مجموعی طور پر کے پی کے شیئر میں 220 ارب روپے کی کمی بنتی ہے شفیع صاحب۔ تو اب کے پی کے پاس نئے ٹیکس لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو کل ہم دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری چیز، نئے ٹیکسز بجٹ کے اندر؟ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اچھا، کل کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ تمام صوبوں سے بہترین بجٹ خیبر پختونخوا کا ہوگا، فیڈرل حکومت سے بہترین بجٹ خیبر پختونخوا کا ہوگا۔ اس میں روزگار کا ذکر ہوگا، اس میں غربت کم کرنے کی بات ہوگی، اس میں ترقی کی بات ہوگی۔ بات بڑی واضح ہے کہ جہاں تک کٹوتی کی بات ہے تو ہم کسی قسم کی کٹوتی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے این ایس سی میں بھی یہ بات کہی کہ آپ جو خیبر پختونخوا سے کٹوتی کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات سے مشروط کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو یہ چیز ان سے ڈسکس ہوگی۔ لیکن بات بڑی واضح ہے کہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے۔ آپ 175 ارب روپے صوبے سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ڈیسیجن نہ سی ایم افریدی صاحب لے سکتے ہیں، نہ کیبنٹ لے سکتی ہے، نہ پارٹی لے سکتی ہے۔ آپ خان سے ملاقات کروائیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں تو آپ کو کل ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی، آپ اور فیصل واؤڈا صاحب ساتھ موجود تھے، شفیع جان صاحب، انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ پورا ایک بجٹ پیش کر دیجئے تو وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو ہو جائے گی لگتا ہے۔ تو ہم نے بجٹ پیش نہیں کیا۔ اچھا، کسی اور کی یقین دہانی پہ کیا ہے شفیع صاحب؟ مشاورت کی، ہم کسی یقین دہانی پہ نہیں کر رہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کا یہ آئینی ہماری اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی، ہم چاہتے تھے کہ افریدی صاحب چاہتے تھے کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے، لیکن پیچیدگیاں آ رہی تھی، مشاورت کے بعد پارٹی سے فیصلہ کیا گیا۔